المسلمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الراشدين متأدبين كثيرا كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ. سب پڑھے مل کے پڑھ لیں گے. تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت جملہ سادات والا شان بالخصوص فخر سادات صاحبزادہ والا شان پیر سید تصور حسین شاہ صاحب آستانہ عالیہ بٹنگی شریف لائق تعظیم و تکریم فخر السادات قبلہ سید مجاہد حسین شاہ صاحب آستانہ عالیہ مرحز شریف مجاہد اہل سنت رہنما شباب اسلامی پاکستان محترم جناب قبلہ سید ضیاء حسین شاہ صاحب افغڑی حبیب اللہ جمیع علماء اہل سنت حضرت محترم مولانا مفتی محمد ارشد صاحب دامت برکاتکم العالیہ حضرت محترم مولانا عبدالوحید صاحب جناب محترم مولانا محمد اکثیر چشتی صاحب جناب محترم مولانا حافظ محمد ساجد عباسی صاحب جناب محترم مولانا حافظ کبیر صاحب عزت مآب محترم جناب مولانا نیاز صدیقی صاحب
حضرت محترم مولانا ساجد صاحب اور حضرات جن کے اسماء علیہ یہاں میرے علم میں نہیں ہیں، وہ اس محفل میلاد شریف کا حصہ ہیں، یقیناً حضور ان کو جانتے ہیں، حضور کو پتہ ہے کہ میری بزم میں کون آیا ہے اور کس نیت سے آیا ہے۔ یہ بد عقیداؤں کا نظریہ ہے کہ حضور خیالوں یا نیتوں سے واقف نہیں۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ حضور توجہ فرمائیں تو نگاہ مصطفیٰ سے کائنات کی کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہو سکتی ہے، اور نیت اور ادراک کو بھی حضور جانتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہماری نیتوں پہ ہمیں اجر ملتا ہے۔ ہم نیت چنگی کریں تو اس پہ ہماری نیکی عمل سے پہلے لکھ دی جاتی ہے، اور آپ سب کے علم میں ہے کہ نیکیاں لکھنے والے فرشتے ہوتے ہیں۔ تو اب اس کا مطلب ہے میں نے نیکی کا خیال کیا تو فرشتے نے نیکی لکھ دی، تو اس کو پتہ لگ گیا تھا نا میں نے کیا خیال کیا ہے، میں نے نیت کون سی کی ہے۔ تو اگر فرشتہ میری نیت کو جان سکتا ہے تو یہ فرشتوں کا سردار جبریل جن کے در کا نوکر ہے، آمنہ کا لال، ہماری نیتوں کو نہیں جان سکتا۔ اس لیے ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور اہل سنت کہتے ہی ان لوگوں کو ہیں۔ یہ نہ پگڑی کے رنگ سے پہچانے جاتے ہیں، نہ داڑھی کے سائز سے پہچانے جاتے ہیں، نہ جبے نہ قبے نہ تنظیم نہ مدرسے۔ اہل سنت اپنے عقیدے سے پہچانے جاتے ہیں، اور سنی وہ شخص ہوتا ہے کہ جو رسول اللہ کی تمام نسبتوں سے محبت بھی کرتا ہے اور ان کا ادب بھی رکھتا ہے۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، آج کی یہ محفل میلاد کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت حضور کے ذکر کو میلاد کہتے ہیں۔ حضور کے ذکر کو میلاد کہتے ہیں۔ حضور کا ذکر ہو، چاہے حضور کی ذات کا ذکر ہو، چاہے حضور کی صفات کا ذکر ہو، چاہے نبی علیہ السلام کے متعلقات کا ذکر ہو، چاہے حضور کے منصوبات کا ذکر ہو۔ لفظ مشکل ہو گئے لیکن میں سمجھاتا ہوں۔ متعلق کی جمع متعلقات ہے، یعنی حضور کا ذکر ہو یا حضور سے تعلق رکھنے والوں کا ذکر ہو، حضور کا ذکر ہو یا حضور سے نسبت رکھنے والوں کا۔ اب نسبت حضور سے صرف انسانوں نے نہیں رکھی ہے، حضور سے نسبت جانوروں کی بھی ہو گئی، حضور سے نسبت پتھروں کی بھی ہو گئی، حضور سے نسبت جگہ کی بھی ہو گئی، حضور سے نسبت لکڑی کی بھی ہو گئی، حضور سے نسبت لباس کی بھی ہو گئی، میرے نبی سے نسبت زمانے کی بھی ہو گئی، میرے نبی سے نسبت مکان کی بھی ہو گئی۔ اور صحیح العقیدہ سنی وہ ہے جو ذات رسول سے بھی پیار کرے، صفات رسول سے بھی پیار کرے، متعلقات رسول سے بھی پیار کرے، اور منصوبات رسول سے بھی پیار کرے۔ گرامی المرتبت حاضرین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی لفظی اعتبار سے سب سے چھوٹی صورت اور معنوں کی گہرائی کے اعتبار سے سب سے بڑی صورت آپ کے سامنے تلاوت کی، جسے ہم اپنے عرف میں سورۃ الکوثر کہتے ہیں۔ اور یہ سورہ کوثر تقریباً سارے بچوں سے لے کر بڑوں کو آتی ہے۔ میں اکثر اس کو موضوع سخن اس لیے بناتا ہوں تاکہ جس وقت کبھی آپ اس سورۃ کوثر کو پڑھیں تو پھر یہ معنی آپ کے سامنے آ جائیں، آپ کو پتہ لگ جائے کہ جناب کون کون سے لفظ جناب آپ نے سنے ہیں اور ان کا کیا کیا معنی ہے۔ ہماری بزم کی رونق بنے، اس علاقے کی ہماری جانی پہچانی سماجی شخصیت عزت مآب جناب محترم حافظ محمد جاوید صاحب جی آئین و خوش آمدید۔ اور ہم نے ان کو کبھی بھی نہ سماج کے اعتبار سے دیکھا ہے، نہ ان کے مزاج کے اعتبار سے دیکھا ہے، نہ ان کے سیاسی عہدے کے اعتبار سے دیکھا ہے۔ ہم نے ان کو فقط زہرا کے بچوں کی نوکری کرنے والا، حضور کی ذات سے پیار کرنے والا، سرکار کی ذات سے عشق کرنے والا اس حیثیت سے پہچانا ہے۔ جب یہ سیاسی ساتھ نہیں بھی تھے تب بھی ہم ان کی اسی معنی سے پہچانتے تھے اور عزت کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے تو یہ ان کی عزت نہیں ہے، ہمارے علاقے کی عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں میں اور بھی اضافہ فرمائے۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، میں جو جملہ عرض کر رہا تھا اس کو ذرا سمجھیے کہ ہم اہل سنت ہیں، اور محفل میلاد میں ہم حضور کی ذات، حضور کی صفات، حضور کے متعلقات، حضور کے منصوبات کا ذکر کرتے ہیں۔ اور جو سورہ کوثر میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، اس میں یہ سب کچھ آ گیا ہے۔
اس میں سب کچھ ہے. آپ حیران ہوں گے 2 لفظوں میں، اور صورت تو بڑی ہے، ایک لفظ میں سب کچھ ہے. اور وہ پتہ ہے کیا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے سونے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے. اب یہ کوثر کیا ہے؟ علماء کرام جن میں امام فخر الدین رازی اور دیگر محدثین علماء مفسرین شامل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں الکوثر سے مراد وہ نہر کوثر بھی ہو سکتی ہے، وہ حوض کوثر بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں یہ کوثر کا جو لفظ ہے یہ کثرت سے فعل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، جس کا مطلب بنتا ہے اے حبیب ہم نے آپ کو کثرت کی بھی کثرت عطا فرما دی ہے. اور وہ کثرت کی کثرت کیا ہے؟ اس کے کئی معنی، کئی مفاہیم علماء نے بیان فرمائے. ان میں ایک مفہوم یہ ہے اے حبیب ہم نے آپ کو جو کچھ بھی دیا ہے وہ تھوڑا تھوڑا نہیں، وہ کثیر کثیر دیا ہے. ایک کثیر ہوتا ہے گاؤں کے دیہات کے رہنے والے کسی بیچارے نکمے سے بندے کا، ایک کثیر ہوتا ہے اس علاقے کے ناظم کا، ایک کثیر ہوتا ہے ڈسٹرکٹ کے ڈی سی کا، ایک کثیر ہوتا ہے وزیر کا، ایک کثیر ہوتا ہے وزیر اعظم کا، ایک وزیر ہوتا ہے پاکستان کے صدر یا وزیر اعظم کا، ایک کثیر امریکہ کا. توجہ ہے؟ گاؤں کے بندے کے لیے 1000 روپے بھی کثیر ہے جی، ناظم کے لیے 1,00,000 2-4 لاکھ روپے ہوگا تو اچھا جی ٹھیک ہے. اور اگر جو ہے نا آپ کرتے کرتے صدر یا وزیر اعظم تک جائیں گے تو وہاں معاملہ اربوں خربوں میں چلا جائے گا. اور پاکستان کا جتنا کل بجٹ ہے اتنا امریکہ کے جناب ان کے 1 یونٹ کا خرچہ ہے. اب ذرا سوچو امریکہ کا کثیر کتنا ہوگا. جب یہ کثرتیں سمجھ آ جائیں تو پھر اگلی بات آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. ایک کثیر ہے دنیا والوں کا، ایک کثیر ہے اللہ کا. اور اللہ یہاں دنیا والوں کے کثیر کی بات نہیں کرتا، اللہ اپنے کثیر کی بات کرتا ہے. اب اللہ کا قلیل کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ زمین اور آسمان سب ملا کر قلیل ہے. جس رب کا قلیل لوگوں اتنا بڑا ہے اس رب کا کثیر کتنا بڑا ہوگا، اور جس کا کثیر سمجھ آئے تو اس کا کوثر کتنا بڑا ہوگا. یہاں سے سمجھو کہ ہمارے رب نے ہمارے نبی کو کیا کیا عطا کیا ہے. میرے دوستو میرا نبی اپنی ذات کے اعتبار سے بھی کثرتوں کا مالک، میرا نبی صفات کے اعتبار سے بھی کثرتوں کا مالک، میرا نبی متعلقات کے اعتبار سے بھی کثرتوں کا مالک، میرا نبی منصوبات کے اعتبار سے بھی کثرتوں کا مالک ہے. آؤ ذرا امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو یہاں کوثر کے معنی کیے ان کو ذرا ہم بیان کریں. امام راضی فرماتے ہیں الکوثر، اس سے ایک مراد میرے نبی کی شان نبوت ہے، جس کا معنی بنتا ہے اے حبیب نبوت ہم نے بہتوں کو عطا فرما دی ہے، آپ کو ہم نے ختم نبوت کا تاجدار بنا دیا ہے. آپ کو نبوت میں کوثر عطا کی ہے، نبوت کی کثرت عطا کی ہے. اور ہمارے نبی کی نبوت کی کثرت کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ. یہ اللہ کے جتنے نبی ہیں فَاقَ النَّبِيِّينَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ وَلَمْ يُضَاهِرُهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ. امام بوصیری فرماتے ہیں اللہ کے جتنے پیغمبر، یہ جتنے نبی، یہ جتنے رسول ہیں، یہ اللہ کے سارے نبی، سارے کے سارے پیغمبر، سارے کے سارے رسول، یہ نیچے ہمارا نبی بڑا فاق النبیین، ہمارا نبی فوق ہے، ہمارا نبی بڑا ہے، ہمارا نبی شان والا ہے. فی علم ولا ولم یدالوہ فی علم ولا کرم، علم میں، کرم میں، فضل میں،
نبی کے قریب بھی نہیں جا سکتا ہے. اب ذرا آگے جو جملے کو سننا ہے. لم یدانوہ فی علم ولا کرمی، علم اور کرم میں حضور کے قریب یہ نبی. اور جیسا ہونا تو چھوڑو، اور تسی سارے ادھر تکو کیوں ٹھیک اپریشن کر رہے ہیں. عجیب و غریب قسم کی آتا نہیں آپ لوگ. تک لو وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ. یہ جتنے بھی اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں، یہ جتنے بھی رسول ہیں، یہ سارے رسول مل کر میرے نبی کے قریب نہیں ہو سکتے. حضرات، اور جو قریب تک نہیں جا سکتے وہ میرے نبی جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب ذرا سنو، انسانیت کا سب سے بڑا رتبہ نبوت ہے. اور جب 1.25 لاکھ نبیوں میں ایک ایک نہیں ہوئے، وہ سارے مل کے میرے نبی جیسے نہیں ہو سکتے، تو پیڑی بوتھی کا ملا میرے نبی جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب دینے کے لیے بندہ تیار ہوتا ہے، دی جاتے ہیں جواب، اور بعض باتوں کے جواب نہیں ہوتے. اب یہاں ایک کوئی بد عقل، بدتمیز، پاگل قسم کا بندہ کھڑا ہو کر چیلنج کرے، میں ثابت کرنے لگا ہوں کہ کتا حلال ہے، تو تم مجھے پنڈی سے بلاؤ گے کہ قریشی صاحب اس سے مناظرہ کریں اور ثابت کر کے دیں کہ کتا حرام ہے کہ حلال ہے؟ تانوں کوئی عقل نہیں ہے کہ تسی انہوں اتھے ہی جتیاں لکڑ کے مارو. آکھو بے غیرت نکمیاں، مناظرہ چھٹ، بھیجیاں کتیاں واسطے جتیاں نے، مناظرے نہیں ہیں. اس لیے میرا جملہ پلے باندھو، اگر کوئی بدتمیز، بے ادب، غلیظ، کمینہ نبی جیسا ہونے کی کوشش کرے، اس سے مناظرے نہیں ہوتے، اس کو جوتیاں ماری جاتی ہے. اس کو یہ کہا جاتا ہے، ارے اب پگلے، اللہ کے 1.25 لاکھ نبی مل کر آمنہ کے لال جیسے نہیں ہو سکے. تاجدار خلافت، میرے آقا کا یار غار و یار مزار، صحابہ کا امام ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذو النورین، علی المرتضیٰ، یہ اصحاب پیغمبر حضور جیسے نہیں ہو سکے. وہ تیری پیڑی بوتھی حضور گئی کہنے. اس واسطے عقیدہ اس طرح کا بناؤ کہ جو چھوٹی چھوٹی کسی آسے پاسے آنے ہوندے نا، کیڑا رنگ لایا ہی تریڑا نہ لیٹے گئے، آگئی ہے سی صلاح کہہ رہے ہیں. وہ جی کی جا رنگ لایا ہے تریڑا نہ لی لے گئے، تو توڑے کڑے عقیدے نہ ہے جڑے تریڑا نہ لدر ہونا ہوتے نے. 2 مولوی چاؤں چاؤں کرنے توڑے عقیدے ادھر ادھر ہو جاتے نے. تم یہ کہنے لگ جاتے ہو کہ آؤ جی ذرا کوئی مناظرہ کر کے دکھائے. یعنی اب مجھے سوال کا جواب دو، ایک آدمی خود کو حضور جیسا کہے ہیں، اس کے ساتھ تم مناظرہ کرو گے کہ اس کو جوتی مارو گے، اس کو تھپڑ مارو گے کہ تو حضور جیسا؟ اور حضور جیسے تو نبی بھی نہیں، اللہ کے پیغمبر بھی حضور جیسے، اور 1.25 لاکھ نبی مل کے حضور جیسے. اسی لیے پھر ہم کہتے ہیں نا، جیسے میرے سرکار ہیں بولو اب میری نگاہوں میں، ہاں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے ہیں، ایسا نہیں کوئی. یہ جو نہیں بول رہے ہو، پتہ نہیں کیوں نہیں بول رہے ہو، جیسے میرے ہیں، ہاں جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی. ہاں
بولو جیسے میرے انا آتینا کل کوثر حبیب ہم نے آپ کو شان نبوت شان رسالت تمہیں ختم نبوت عطا کر دی ہے. یہ اتنی بڑی کثرت ہے کہ 1.25 لاکھ نبی نیچے نیچے تیرا رتبہ اوپر اوپر. 1.25 لاکھ نبی مل کے بھی میرے نبی جیسے نہیں ہو سکتے. انا آتینا کل کوثر. دوسرا معنی حبیب ہم نے آپ کو کثرت معجزات عطا فرمائی ہے. اللہ کے جتنے بھی نبی گزرے گئے ہر نبی کو میرے مالک نے 1 2 3 4 9 تک کی ملتی ہیں آیتیں. اللہ نے انہیں معجزے عطا فرمائے. لیکن میرے نبی کی باری آئی اللہ نے میرے تیرے نبی کو اتنے معجزے عطا فرمائے کہ میرا تیرا نبی سراپا معجزہ بنا کر بھیج دیا. اسی لیے میرے سیدی اعلیٰ حضرت آپ فرماتے ہیں کہ سب سے اولا سب سے سب سے بھالا ہو لاما. ہر نبی کو ملا معجزہ ایک ہے. ہر نبی کو ملا معجزہ ایک ہے. معجزہ بن کے آواز آئے ذرا. معجزہ بن کے ہمارا نبی معجزہ انا آتینا کل کوثر. حبیب ہم نے آپ کو کثرت امت عطا فرمائی ہے. ہر نبی کو میرے رب نے نبوت عطا فرمائی. وہ نبی ایک خاص قوم ایک علاقے ایک قبیلے کا نبی بن کے آیا. اور جب میرے نبی کی باری آئی اعلان ہو گیا ارسلت الی الخلق کافہ. میں کسی ایک قوم قبیلے علاقے یا کسی ایک جن سے مخلوق کا نبی نہیں میں کل کائنات کا نبی اور رسول بن کے آیا ہوں. میرا نبی کل کائنات کا نبی جاگے. میرا نبی کل کائنات کا نبی. میرا نبی کل کائنات کا نبی. میرا نبی وہ ہے جس کا کلمہ میں بھی پڑھوں آپ بھی پڑھیں. جس کا کلمہ سب نبی بھی پڑھیں. جس کا کلمہ ساری مخلوق پڑھے. جس کا کلمہ فرشتے بھی پڑھے. جس کا کلمہ جنات بھی پڑھے. جس کا کلمہ حیوانات بھی پڑھے. جس کا کلمہ چرند بھی پڑھے. جس کا کلمہ درند بھی پڑھے. جس کا کلمہ پتھر بھی پڑھے. ہر مخلوق کا نبی رب نے میرا تیرا نبی بنا کر بھیجائے. اپنے مولا کا پیارا ماں. آواز آئے اپنے مولا کا پیارا ماں نبی دونوں کثرت امت عطا فرمائیے. ہر نبی کی امت کوئی علاقے والے خاص زمانے والے. میرے آقا فرماتے ہیں میں قیامت والے دن اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا. حضور آپ کی امت کتنی ہوگی؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ
کل 120 صفیں حشر میں قائم ہوں گی، ان میں میری امت کی 80 صفیں ہوں گی، سابقہ ساری امتوں کی ملا کر 20 صفیں ہوں گی۔ اللہ اکبر، انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم نے آپ کو کثرت امت عطا فرمائی ہے۔ اور اگلا معنی انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم نے آپ کو کثرت صحابہ عطا فرمائی ہے۔ ہم نے آپ کو کثرت صحابہ عطا فرمائی ہے، کیونکہ ہر نبی کے چند 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 ساتھی ہوتے، کسی کے 20، کسی کے 10، کسی کے 15، کسی کے 8، کسی کے 9۔ اور جب میرے نبی کی باری آئی، 1.25 لاکھ تو وہ ہے جنہوں نے میرے نبی کی معیت میں آخری حج فرمایا ہے۔ اور یہاں ایک بات ذرا توجہ سے سن لو اور اس کو اپنے پلے باندھو، ہمارا نبی مقصود کائنات ہے۔ اور یہ جملہ میں نے تقریباً اس محرم میں ہر جلسے میں سارے پروگرامز میں دیا ہے، تاکہ میرے سننے والوں کو ایک میسج، ظاہر ہے ہر جگہ سننے والے نئے نئے ہوتے ہیں تو پھر مجھے وہ بات دوبارہ کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز کائنات کی بنتی ہے تو اس کے لیے 4 علتیں مست ہوتی ہیں۔ یہ علماء کو پتہ ہے جنہوں نے 6، 7، 8 درجے تک پڑھے تھے، اس تو پہلے ناسا انہوں نے کوئی پتہ نہیں۔ ایک ہوتی ہے علت فاعلی، ایک ہوتی ہے علت مادی، ایک ہوتی ہے علت سوری، اور ایک ہوتی ہے علت غائی۔ مثلا یہ ٹیبل ہے نا، یہ اس ٹیبل کو بنایا جب گیا تو 4 علتیں اس کے ساتھ ہیں۔ علت فاعلی، اس کو بنایا کس نے؟ علت مادی، یہ بنی کس سے ہے؟ ظاہر ہے لکڑی ہے، ویم بورڈ ہے، جو بھی ہے۔ علت سوری، یہ جو اس کی شکل و صورت ہے، 4 ٹانگیں اور یہ اونچی اتنے فٹ، یہ اس کی صورت ہے۔ اور علت غائی، بنانے والے نے ابھی اس کو بنایا نہیں تھا، اس کے ذہن میں پہلے ایک اس کا مقصد تھا کہ میں کیوں بنا رہا ہوں، اور وہ مقصد تھا کہ کوئی چیز بھی کسی مہمان کے آگے اونچی کر کے رکھنے کے لیے ٹیبل بنا۔ یہ تو ہے ٹیبل۔ اب دنیا کی کسی چیز کو دیکھو، اس کے ساتھ 4 علتیں ہوں گی۔ تو اب حضور مخلوق خدا میں سے سب سے بڑی مخلوق ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو کل کائنات بنائی ہے، اللہ نے یہ کائنات کیوں بنائی ہے؟ تو کائنات کی 4 علتوں کو اگر دیکھیں تو پہلی علت فاعلی، یعنی بنانے والا کون ہے؟ تو ظاہر ہے سب کو پتہ ہے وہ اللہ ہے۔ دوسری چیز آ جائے گی علت مادی، یہ کائنات بنی کس سے ہے۔ تیسری چیز آ جائے گی علت سوری، ظاہر ہے یہ سب کچھ زمین، آسمان، لوہ، قلم، یہ سب کچھ ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے یہ کائنات بنی کیوں ہے؟ اللہ نے اس کو بنایا تو ظاہر ہے اللہ نے زمینیں بنائی، آسمان بنائے، اللہ نے یہ جھرنے بنائے، سب کچھ۔ دیکھو ہم نے ایک چیز بنائی ہے، یہ گھڑی بنائی ہے، اس پہ ہم ٹائم چیک کرتے ہیں، یہ قلم بنائے، اس سے لکھتے ہیں۔ اب سوال یہ کہ اللہ نے یہ جہاں کیوں بنایا؟ اللہ نے پانی کیوں بنایا؟ کیا وہ پیتا ہے؟ اللہ نے ستارے کیوں بنائے؟ اللہ نے یہ چاند سورج کیوں بنایا؟ کیونکہ اس کو روشنی کی ضرورت ہے۔ اللہ نے یہ پہاڑ کیوں بنائے؟ کیونکہ اس کو منظر اچھا دکھنا ہے، یا اس نے اونچائی پہ جا کر بیٹھنے معاذ اللہ۔ کویسچن یہ ہے کہ باقی ہر شے جو ہم بناتے ہیں اس کی کوئی ریزن ہے بنانے کی، اور اگر ریزن نہ ہو اس کو طلب عبث کہتے ہیں، فضول کام۔ تو اللہ نے یہ جو کل کائنات بنائی ہے، یہ کس کے لیے بنائی؟ کیوں بنائی؟ اس بات پر تمام مسالک کے علماء متفق ہیں کہ اللہ نے ساری کائنات حضور کے لیے بنائی ہے۔ یا کوئی چوچے چمچے چیلے جڑے شتونگڑے شتانگڑے نہ منن پچھلے سارے دے وڈے مولوی مندے نے کہ حضور کون نے مقصود کائنات کس کے لیے بنی ہے؟ حضور کے لیے بنی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری کائنات بنانے کا مقصد حضور ہے۔
بھئی بات سمجھ رہے ہیں؟ ساری کائنات بنانے کا مقصود کون ہے؟ حضور ہے۔ چونکہ حضور مقصود ہے نا، اسی لیے حضور مصطفیٰ بھی ہیں۔ حضور مصطفیٰ ہیں کیونکہ حضور محبوب ہیں۔ یار میرے جملے ذرا مشکل تھوڑے ہیں لیکن میں سمجھاؤں گا۔ حضور مقصود ہیں اس لیے حضور مصطفیٰ یعنی چنے ہوئے ہیں۔ حضور چنے ہوئے اس لیے کہ حضور رب کے محبوب ہیں۔ اور صرف حضور ہی نہیں چنے ہوئے، حضور کی ذات بھی چنی ہوئی، حضور کی صفات بھی چنی ہوئی، حضور کے منصوبات بھی چنے ہوئے، حضور کے متعلقات بھی چنے ہوئے۔ یعنی حضور صرف حضور نہیں چنے رب نے، حضور نے جس گھر میں آنا تھا وہ گھر گھروں میں سے چنا گیا، حضور نے جس خاندان میں آنا تھا وہ خاندان کل خاندانوں میں چنا گیا، حضور نے جس قبیلے میں آنا تھا وہ قبیلہ تمام قبائل میں چنا گیا، حضور نے جس فخذ میں آنا تھا وہ فخذ پوری کائنات کے افخاذ میں سے چنی گئی، حضور نے جس بطن میں آنا تھا وہ بطن تمام بطون میں سے چنا گیا، حضور نے جس آنگن میں آنا تھا وہ آنگن کل کائنات میں سے چنا گیا، حضور نے جس باپ کی پشت میں آنا تھا وہ باپ پوری کائنات میں چنا گیا، حضور نے جس ماں کے رحم میں آنا تھا وہ رحم کل کائنات کے رحموں میں سے چنا گیا، حضور نے توجہ رہے حضور نے جس شہر میں آنا تھا وہ شہر چنا ہوا، حضور نے جہاں جانا تھا وہ جگہ چنی ہوئی، حضور نے توجہ ہے حضور نے جس کو بلانا تھا وہ بھی چنے ہوئے، حضور نے جس کے پاس جانا تھا وہ بھی چنے ہوئے۔ آپ مت سمجھو کہ بس ایک اتفاقی مسئلہ تھا کہ حلیمہ آئی لے کر بچے ڈھونڈنے کے لیے اور دیکھا اور کوئی نہیں لبا تو میرے نبی کو اٹھا کے لے گئی، یہ اسی طرح تو نہیں بیان کرتے یہ ملا، یوں پتہ لگتا ہے کہ جیسے معاذ اللہ میرا نبی رلا ہوا پڑا تھا استغفر اللہ، کیا یوں نہیں بیان کرتے کہ دائیوں نے حضور کو چھوڑ دیا، پھر حلیمہ آئی یتیم تھی اور بچہ کوئی نہیں ملا، دیکھا کہا چلو اور کوئی نہیں ہے تو لے جاؤں، وہ انداز تو دیکھو یار، بیان کیا کرنا چاہتے ہو؟ جو مقصود کائنات ہے، کائنات رب نے جس کے لیے بنائی ہے، آپ کیا سمجھتے ہو کہ اس کی جسے ماں بنانا ہے وہ ویسے رلا ہوا کام ہے؟ خدا کی عزت کی قسم ہے جسے رب نے میرے نبی کا ماں کا درجہ دینا تھا وہ ماں چنی ہوئی ہے، وہ ماں چنی ہوئی ہے۔ اللہ میں بات کروں محترم قبلہ سید مجاہد حسین شاہ صاحب بیٹھے ہیں، دیگر علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، میں بات کروں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے کلیم ہے، بڑا رتبہ ہے۔ دیکھیے ذرا فرعون لگا ہوا ہے بچوں کے بچے مار رہا ہے، 70,000 بچے قتل کر دیے کیونکہ اس کو جادوگروں نے بتایا تھا کہ جناب ایک بچہ آئے گا جو تیری حکومت کا خاتمہ کر دے گا، اس نے کہا میں پیدا ہی کسی کو نہیں ہونے دوں گا، اعلان ہو گیا جو بچہ پیدا ہو اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، والدہ نے راتوں رات ایک صندوق میں ڈالا، صندوق میں ڈال کر اسے بند کیا، صبح اسے دریائے نیل کی نہروں کے اوپر اللہ کا نام لے کر چھوڑ دیا، لیکن ماں ہوتی ہے نا تھائے وہ ماں ہوتی ہے، ماں کے دل میں پیار ہوتا ہے، ماں کے دل میں محبت ہوتی ہے۔ پھر اپنی بڑی بیٹی سے کہا ذرا بھیا کو دیکھتی رہو یہ صندوق کہاں جاتا ہے، ان کی بیٹی حضرت موسیٰ کی بہن یہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے، یہ صندوق جس وقت فرعون کے محل کے قریب پہنچا اس نہر کے ذریعے جو دریائے نیل میں سے نہر نکال کر خوبصورتی کے لیے فرعون کے محل کے نیچے سے گزاری گئی ہے، جیسے ہی یہ صندوق اس نہر میں گیا اس بہن نے دل پہ ہاتھ رکھ لیا، اب کیا ہوگا؟ لیکن کچھ کر نہیں سکتی تھی، کچھ ہو نہیں سکتا تھا، وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، جو اللہ کرے گا۔ چنانچہ وہ امرات فرعون آسیہ وہ دیکھ رہی ہے ایک صندوق اس نہر پہ تیرتا ہوا آ رہا ہے، اس نے اپنے کرندے بھیجے جاؤ صندوق نکال کے لے آؤ، صندوق نکال کے لایا گیا، جیسے ہی اس کا ڈھکنا اٹھایا
اندر ایک حسین و معجوبی ایک چاند کا ٹکڑا ایک بچہ لیٹا ہوا ہے. جیسے ہی آسیہ کی نظر حضرت موسیٰ پہ پڑی ادھر ایک دوسرے کو دیکھا حضرت موسیٰ مسکرانے لگ گئے. جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھائی دھیان میری طرف رکھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرانے لگ گئے. حضرات توجہ ذرا. حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرانے لگ گئے. حضرت موسیٰ مسکرانے لگ گئے. وہ مسکراہٹ اس آسیہ کے دل میں اتری. فیصلہ کر لیا کہ میری اولاد نہیں بچہ بناؤں گا. لیکن اب غور سنیے, بچہ بنانے کا فیصلہ ہو گیا. اب دودھ کون پلائے؟ بہت بڑی بات آنے لگی ہے. دودھ کون پلائے؟ چنانچہ مائیں آ رہی ہیں. عورتوں کو پتا چلا کہ جناب حضرت آسیہ کے بارے میں کہ انہوں نے ایک بچہ اپنے ہاں رکھا ہے. تو انہوں نے کہا جائیں جائیں, اوے فرعون کے گھر میں بچہ, کتنا بڑا سٹیٹس ہے اس بچے کی ماں بننا, رضائی ماں بننا. لو جناب صبح دوپہر شام اور لائن لگی ہوئی ہے عورتوں کی. جو عورت آتی ہے حضرت موسیٰ کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام منہ پھیرتے ہیں. ایک دن, دوسرا دن, تیسرا دن, جناب موسیٰ منہ پھیرتے ہیں. یہ شاید ہوتا ہے کئی دفعہ بچے دودھ نہیں پیتے ہیں, کئی دفعہ ان کو کسی عورت کی بو اچھی نہیں لگتی. یہ سائنس والے ڈاکٹر والے کہتے ہیں کئی دفعہ ان کو کیا اچھا نہیں لگتا کیا. پر یہاں اللہ کا قرآن کہتے ہیں باقی مسئلہ تھا ہی نہیں. حرمنا علیہ المراضع, ہم نے موسیٰ کے لیے سوائے اپنی ماں کے ہر ماں کا دودھ حرام کر دیا تھا. اب سوال پیدا ہوتا ہے, چند دنوں کے جناب موسیٰ کلیم اللہ ہیں, اب ان کے لیے باقی ماؤں کا دودھ پینا حرام کر دیا, اور ایک چھوٹے سے بچے کو کیا پتا حلال کیا ہے حرام کیا ہے. فرمایا یہی تو تمہیں سمجھانا چاہ رہے ہیں نا کہ عام بچوں کو نہیں, عام تو بڑوں کو بھی نہیں پتا ہوتا حلال کیا ہے حرام کیا ہے. وہ جو رب کا نبی ہوتا ہے نا, وہ جب ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے وہ علم بھی لے کے آتا ہے, وہ شان بھی لے کے آتا ہے. گرامی المرتبت حاضرین و سامعین, ذرا بات کو سمجھئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ فرماتا ہے حرمنا علیہ المراضع, ہم نے موسیٰ کو خبر دی ہوئی تھی کہ دودھ کس کا پینا ہے. او ادھر ہوئے توجہ کرو. موسیٰ نبی کو پتا ہے کہ میری رضائی ماں کون ہے, تو موسیٰ کے امام کو نہیں پتا کہ میں نے کس کا دودھ پینا ہے. یعنی موسیٰ نبی کے لیے ماں کو اللہ نے چنا ہوا ہے. کوئی دوسری ماں ایک حلق میں سے ایک قطرہ بھی جناب موسیٰ کے نیچے اپنے دودھ کا نہیں ڈال سکتی, کیونکہ انتخاب الہی ہے. اللہ جسے نبی کی ماں بناتا ہے چن چن کے بناتا ہے. تو پھر مجھے کہنے دے, دائیوں نے نبی کو نہیں چھوڑا, میرے نبی نے سوائے حلیمہ کے کسی کو منہ ہی نہیں لگایا. اللہ اے پرہ جیرے پانچ ساتھ تو تسی کیوں پریشان بیٹھے ہو. نبی دا میلاد ہے کسا دے ابے دا چلیسمہ تے نہیں کہ بوتھا بڑھا کے بیٹھے ہو سارے. جیڑا بندہ میلاد دے دہڑے بوتھی چاڑ کے بیوے سمجھو اندروں کمینہ کو منافق ہے. حضور دے میلاد لے دہڑے سنیاں دے چہرے کھلے کھلے ہوندے, منافقہ دے چہرے بجھے بجھے ہوندے. بھائی بات یہ ہے, میں نے کل میرا مانسیرہ میں خطاب تھا, آج پھر میرا شام کو بھی ایک جگہ اور ہے اور پھر اس کے بعد ادھر جانا ہے. تو میں عرض کر لوں آپ کے سامنے, میں نے کل بھی کہا اور ہمیشہ یہ کیسے کہہ رہا ہوں, کچھ بات کو سمجھو. سکھ نبی کا میلاد نہیں مناتے, یہودی عیسائی مرزائی, اور ایسا کدے سکھاں تے گلہ کیتا ہی نہیں. نہ تساں دے کے خیال ہے اسی جا کے سکھاں کا سردار رنجیت سنگھ صاحب, آپ نے ہمارے نبی پاک کا میلاد کیوں نہیں کیا؟ تو اس منہ چاڑ کے آکھنا نبی توڑا میلاد میں کرا. جنہ تو نبی میلاد وہی کرو.
اسی اس واسطے میلاد کرنے رنکوٹا لیو گلی گلی نگر نگر کار کار گراں گراں کریا کریا وہ سارے ہی نکل دیں غریب امیر اور کچھ کرے نہ کرے حضور دا غلام میلاد حضور دا ضرور کرنا ہے اے دسنے واسطے کہ اسی سیکھنا اسی حضور دے غلام جنہ دا نبی ہے او میلاد بھی کر رہے ہیں اچھا بولو سبحان اللہ دی آواز آئے اور اگلا مسئلہ میں مولویاں سے کر رہے ہیں مفہوم مخالف فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے کیا مفتی ارشد صاحب مفہوم مخالف تو کل آپ نے مسئلے تھا نہ کٹے جی قریشی صاحب نے ہمیں کچھ کہہ دیا مفہوم مخالف کٹ لیتے آؤ تو پھر دنیا دی کوئی گل چنگی ہوندی نہیں اس تا پٹھا رنگ بندہ کٹ دے نے کہ آکھے کہ اسی سکھ نہ اسی یہودی نہ اسی مرزائی نہ اسی عیسائی نہ اسی بدھ مت نہ اسی حضور دے غلاماں تو جیڑا دا نبی ہے وہ میلاد بھی منا رہے ہیں تو جنہیں نہیں منا رہے انہیں تے ساڈا گلا بولو اوے گلا کوئی نہیں ہے اس دی وجہ ہے کہ ہمیں گلا لگانے کرنے کی ضرورت کیا ہے نبی ساڈا تے میلاد بھی ایسا ہی کرنا ہے اللہ اکبر یار مجھے چھوڑیں ہم نعرے سرکار کے لگائیں آمد مصطفیٰ سرکار کی آمد دلدار کی آمد مختار کی آمد آقا کی آمد اور سونے مکی کی آمد اور مدنی کی آمد مرحبا مرحبا مولویاں نعرے چھوڑو اے ساڑھے مسلک تک کباڑا ہوئی جا رہے ہیں اساں نبی پیچھے کر چھڑے مولوی تے پیر اگے کر چھڑے آج کسے دے پیر دے خلاف گال کر چھڑو تے او جناب او کلاس کندے او رولا پاندے اتنا اساں نبی دی دشمنی تے تکلیف نہیں ہوندی جتنا اساں اپنے پیر دی دشمنی تے ہوندی ہے دوستو یہ طریقہ اہل سنت و جماعت کا نہیں ہے اور ہم نے تو ہمیشہ سے ایک قانون پڑھا ہوا ہے جو حضور کا ہے وہ ہمارا ہے جو حضور کا نہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہمیں کیا پتا تھا ابو بکر کون ہے عمر کون ہے عثمان کون ہے طلحہ کون ہے زبیر کون ہے علی کون ہے ہمیں کیا پتا تھا زہرہ کون ہے حسن کون ہے حسین کون ہے ہم نے ساری ہستیوں سے پیار حضور کی وجہ سے کیا ہے جب ہم نے دیکھا حضور نے فرمایا ابو بکر توجہ ہے ابو بکر تو میرا ایسا محسن ہے کہ میں نے کائنات کے ہر بندے کا احسان خود چکایا تیرا احسان اللہ پہ چھوڑ دیا اب تیرا بدلہ اللہ دے گا کئی مولوی کہتے ہیں نبی بدلہ نہیں دے سکتا تھا میں کنا تیرے تے مارا نبی بدلہ دے سکتا تھا نبی نے بدلہ دیا نہیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے میرا نبی چاہتا یہ تھا میں دوں گا شان مصطفی کے ساتھ اللہ تو بدلہ دے ابو بکر کو اپنی شان خدائی کے ساتھ یار آہستہ نہیں بولو نہ اونچا بولو سبحان اللہ تو میرا جملہ بھی مکمل نہیں ہوا میں بات کر رہا تھا میرا نبی چنا ہوا تو میرے نبی کی ذات سے متعلق ہر چیز جس ماں کا دودھ میرے نبی نے پیا وہ ماں جلدی جلدی یار وہ ماں تم اور بات کرو گے اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ حلیمہ جو سواری لے کے آئی تھی نا اس کا انتخاب بھی میرے رب نے ازل سے کیا ہوا تھا میں تو اللہ کی قسم یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ کوئی بیان کرے حلیمہ دی ڈاچی مرڑی سی کمزور سی فلانی سی وانے ٹر نہیں سکتی سی جانے یار ہم قبول ہی نہیں کرتے جو بھی سی سواری حضور دی سی اس کے لیے ایسے نہیں کہو اس کے لیے یہ کہو مقصود خدا بندی ایسا تھا حلیمہ کی سواری جاتے آہستہ جائے تاکہ واپسی پہ پتہ چلے سواری تیز دوڑے تو کچھ فرق تو پتہ چلے اور لوگ سمجھ جائیں سواری کا کمال نہیں بیٹھنے والے سوار کا کمال ہے یہ مطلب تھا اچھا جی پھر ذرا سارے بولو سواری حضور کی میرا خیال ہے انہیں اتنیاں گلان تو بعد بھی لفظ توڑے زبان تے جاری نہ ہوئے پھر پچھے آؤ خاندان ماں باپ قبیلہ جس گھر میں ہے گھر جس شہر میں ہے شہر جہاں حضور پیدا ہوئے وہ جگہ وہ مکان جس ماں کی گود میں ہے وہ ماں وہ گود جلدی
جلدی جلدی وہ گود جس سویبہ نے میرے نبی کو سب سے پہلے پکڑ کے اٹھا کے گود میں رکھا، وہ سویبہ حضور کی خدمت کے لیے چنی ہوئی۔ حلیمہ سعدیہ جو سواری لے کے آئی وہ سواری، حلیمہ سعدیہ کا وہ دودھ مبارک حضور کے لیے وہ ماں، وہ دائی چنی ہوئی۔ وہ قبیلہ جس قبیلے میں میرے نبی نے جا کے 2.5 سال گزارے، قبیلہ بنو سعد، تے جس چومپڑی وچ میرے رسول نے اس نو محلہ تو افضل بنایا۔ کلی پاک حلیمہ دی سی ککھاں دی، او قدم رکھیا سرکار تے ہو گئی لکھاں دی، او اگلا وائنا محل چو بہاران، او اگلا وائنا محل چو بہارانو، سرکار دبوا کافی یوگن ہارانو۔ اللہ نے انتخاب کیا ہوا تھا اس ہائے ہائے اس جھونپڑی کے انتخاب، بولتے جاؤ اللہ نے کیا ہوا۔ اب میرا نبی پوری زندگی میرے رسول کی بزم میں جو آیا وہ بھی چنا ہوا، جسے نبی نے صحبت عطا کی، جسے رسول نے اپنے رشتے دیے، جس کے گھر سے رشتے کیے، میرے نبی نے جسے بیوی بنایا، میرے رسول کی آل اولاد چنی ہوئی، میرے نبی کی بیویاں۔ اور اس پہ صحیح نص سے حضور فرماتے ہیں میں مرضی سے رشتے نہیں کرتا، میرے رشتے اللہ کرتے ہیں، مجھے کہہ دیتا ہے فلاں کو بیوی بنا، میں بنا لیتا ہوں۔ اس لیے ہم اہل سنت کہتے ہیں جو نبی کی کسی بیوی پہ انگلی اٹھائے وہ خدا پہ انگلی اٹھاتا ہے۔ اور اب اگلا جملہ سنو، یہ جو کالے ناگ ہیں نا، کالے ناگ، ان کالے ناگوں کو پہچانو۔ کوئی ناگ وہ ہوتے ہیں جو زہر کسی بندے کو ڈسیں اور اس کو زہریلا کرتے ہیں، کوئی کالے ناگ وہ ہیں جو سنیوں کے عقیدوں کو زہریلا کرتے ہیں۔ اور ان کالے ناگوں سے ہم اہل سنت و جماعت، ہم نے بڑا ہوشیار رہنا ہے۔ یہ کالے ناگ کون سے ہیں؟ یہ جو میرے رسول کے صحابہ کو ڈستے ہیں، میرے نبی کے صحابہ کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے لوگوں، میرے نبی کا وہ صحابی جو 3 منٹ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں رہا، وہ بھی عام نہیں ہے، وہ بھی میرے رب نے چنا ہوا۔ ابو بکر، عمر، عثمان کی تو بات چھوڑو، وہ جو 2 دن، 1 دن، 10 دن میرے نبی کی خدمت میں آیا، وہ ہر صحابی، چلیاں نہیں بولنا اونچیاں، ہر صحابی چنا ہوا۔ جو ان چنے ہوئوں پہ انگلی اٹھائے وہ ان پہ انگلی نہیں اٹھاتا، وہ انتخاب خدا پہ انگلی اٹھاتا ہے۔ میرا نبی جو لباس پہنے وہ لباس چنا ہوا، میرا نبی جو امامہ پہنے وہ امامہ چنا ہوا۔ مفتی صاحب تہاڈا سر ذرا ہاں چل سی تے تاں نہ مقتدیاں بھی پتہ لگ سی کہ ساڈے امام صاحب بھی ہاں کیتی سی۔ ہاں کوئی گلاں ہوندیاں جی میں تے ہاں نہیں کیتی ہے، ہن تسی ہاں کرو تاں جے میں اگاں ٹراں۔ وہ خاندان، وہ صحابہ، وہ ماں باپ، وہ جہاں 3 منٹ میرے نبی نے گزارے وہ 3 منٹ بھی، جہاں 2 دن گزارے وہ 2 دن بھی۔ میں ہاتھ جوڑ کے سوال کروں، جس کٹھڑیا میں نبی نے 2.5 سال گزارنے تھے، وہ سیدہ حلیمہ سعدیہ کی وہ کیا بولو گے اس کو، ان کی وہ حویلی کہہ دو، ان کا وہ گھر کہہ دو، وہ تو چنا ہوا تھا۔ تو جس گھر میں 2.5 سال نبی گزارے وہ تو چنا ہوا، اور جب تک اس حلیمہ کے ترانے نہ پڑھو تب تک میلاد کا عنوان مکمل نہیں، حضور کی سیرت مکمل نہیں۔ ذرا تھوڑا دل سے پوچھنا، اور ہو سکے تو کسی مولوی سے بھی پوچھ لینا کہ 2.5 سال جہاں نبی نے گزارے ان کو بیان نہ کرو تو سیرت محمد کا چیپٹر پورا نہیں ہوتا، حضور کی حیات طیبہ کا عنوان مکمل نہیں ہوتا۔ اور ظاہر ہے بیچ میں سے ماں کو چھوڑ دیا آپ نے، رضائی ماں کو اڑا دیا، رضائی ماں اور 2.5 سال نبی کے ختم کر دیے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب یہ عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ وہ 2.5 سال جس جگہ میرے نبی نے گزارے وہ مرضی سے نہیں تھے، انتخاب الہی تھا، اللہ نے انتخاب
انتخاب کیا تھا، تو جہاں میرا نبی 2.5 سال گزارے وہ خدا کا انتخاب ہے، تو جس جگہ میرے نبی نے 40 سال گزارے